برکت اور پوری رحمت کے نال جاری و ساری ہے، اور ماہ رمضان مبارک دی آمد ہے، اور مبارک گھڑیاں اور رحمت بھرے لمحات، نیکیاں دا موسم بہار قریب آ رہا ہے۔ یقیناً اس منظر نو دیکھنے واسطے، نیکیاں دی بہار نو حاصل کرنے واسطے، رب تعالیٰ دیاں رحمتاں اور دے فضل و عنایت نو حاصل کرنے واسطے ہر مسلمان مومن بیداب ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تسی رب دیاں نعمتاں نو شمار کرنا چاہو تے نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس قدر بے انتہا تے بے شمار نعمتاں نال اپنے بندیاں نو نوازیا ہے۔ یقیناً جڑیاں ساڈے تے رب دیاں نعمتاں تے رب تعالیٰ دے انعامات نے، بندہ او دا حساب نہیں لا سکتا ہے، بندہ رب دیاں نعمتاں نو اپنی گنتی دے اندر لیا نہیں سکتا ہے۔ لیکن گل بڑی سوچن والی یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جتنیاں بھی نعمتاں عطا فرمائیاں نے بن مانگے عطا فرمائیاں نے، جتنیاں رب تعالیٰ دیاں نعمتاں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے بندے نو بن مانگے عطا فرمائیاں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ساڑھے کسے مطالبے تو بغیر، ساڑھی کسے طلب تو بغیر، ساڑھی کسے خواہش تو بغیر، وہ ایڈا رحیم اور کریم ہے اور فضل والا ہے، بن مانگی اپنا فضل و رحمت ساڑھے ہوتے نازل فرما دیتا ہے، اور بے شمار نعمتاں، اور خود ہی اعلان کر دیتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا رب دیاں نعمتاں تو آڑے تے انہیاں نے کہ تسی انہاں نو گنتی دے اندر بھی نہیں لے آ سکتے، لیکن نعمتاں دیتیاں رب تعالیٰ نے بن مانگی عطا کیتیاں نے، لیکن انہاں دا شکر ادا کرن دا پھر حکم ادا کیتا ہے۔ تے شکر کرنا بھی کوئی ایڈا مشکل نہیں بنایا ہے، اے نہیں حکم دیتا کہ تمہیں ایک اکھ دیتی ہے تے اکھ دے بدلے دے اندر شکر ادا کرنے واسطے ہم 1000 نفل دی ادائیگی کرنی ہے، تمہیں زبان دیتی ہے تے زبان دا شکر ادا کرنے واسطے کوئی 20,000 نفل دی ادائیگی کرنی ہے، تے اس قدر کو لمبی چوڑی عبادت کرنی ہے، تو پھر جا کے شکر ادا ہوئے گا۔ رب تعالیٰ نے اپنے شکر نو بھی اپنے بندیاں واسطے مشکل نہیں بنایا ہے، نعمتاں بن مانگے دیتیاں، انہاں نعمتاں دا شکر ادا کرن دا حکم ادا کیتا ہے۔ شکر دا طریقہ بھی کو مختلف اور مشکل ترین نہیں رکھیا، یا بندیاں نو مشقت اور مصیبت دے اندر نہیں ڈالیا، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ ہزاراں رکعتاں بندے نو نفل پڑھنیاں پین تے کسے ایک نعمت دا پھر جا کے کتے شکر ادا ہوئے، انج نہیں ہے، بلکہ رب کریم نے بڑا سادہ جیاں مطالبہ کیتا ہے کہ بندیاں میں تینوں نعمتاں دیتیاں نے ان گنیاں تے بے شمار نعمتاں دیتیاں تے بن منگے تینوں عطا کیتا ہے، تو منگیا بھی نہیں تے میں پھر بھی تینوں عطا کر دیتا ہے، تے میری نعمتاں دا شکر ادا کرنا تیرے تے لازم ہے، تے تو شکر کنج کرنا ہے؟ فرمایا جڑا تو نیک عمل کرنا ہے اس عمل نو میری رضا واسطے کرنا ہے۔ تو جو نیک عمل کرنے نے میری رضا واسطے تو عمل کرنا ہے، اپنے عمل دے اندر للہیت پیدا کرنی ہے، اپنے عمل دے اندر تو اخلاص پیدا کرنا ہے، عمل لوکاں واسطے نہیں بلکہ تیرا ہر عمل سونے رب دی رضا واسطے ہوئے، جنہیں تینوں بن منگے سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ جا کے کہہ چھوڑو ذرا سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے کریم رب نے اعلان کر دیتا ہے، فرمایا لوگوں میں نعمتاں دیتی ہیں لیکن انہاں دا شکر ادا کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں انہاں دے اندر مزید اضافہ کروں گا۔ جدوں تہاڈی نیت خالص ہو جائے گی، تہاڈا عمل دے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا، للہیت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ دی رضا آ جائے گی، تسی سجدہ کرو گے تے رب واسطے، رکوع دے اندر جھکو گے تے اللہ واسطے، حد قیام دے اندر آ جاؤ گے تے رب دی رضا شامل ہوئے گی، صدقات و خیرات کی ادائیگی کرو گے تے پھر بھی اللہ دی رضا آ جائے گی۔ جے تواڈے ہر عمل دے اندر سونے رب دی رضا شامل ہو جائے گی، رب نے پہلے ہی تانوں بن منگے عطا کیتا ہے، پھر بھی عطا کرے گا لیکن اور زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ رب کریم دے خزانے دے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ بندیاں واسطے حکم کی ارشاد فرمایا ہے، رب دا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب
رب العالمین۔ فرمایا بندیو میرا عمل تساں جڑا میرے واسطے کرنا ہے نیکی کرنی ہے، نعمتاں میں عطا کیتیاں نے تے انگنیاں عطا کیتیاں نے، بے شمار اپنے فضل و عنایت دی بارش تواڈے تے کر دتی ہے، لیکن تواڈے واسطے حکم ہے کہ تساں شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کرو گے نعمتاں دے اندر کمی نہیں ہوئے گی، نعمتاں اور بڑھا دیاں گا تے شکر انج ادا کرنا ہے۔ یہ کہنا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی، اللہ میری نمازاں تیرے واسطے نے، و نسکی اللہ میری جانی مالی قربانیاں بھی تیرے واسطے نے، و محیایا اللہ میرا جینا بھی تیرے واسطے ہے، و مماتی تے میری موت بھی تیرے واسطے ہے۔ اللہ جی میں دنیا دے اوتے چل پھر رہا تے تاں بھی تیری رضا ہے، اگر میں دنیا تو ٹر جاواں تے پھر بھی تیری رضا ہے۔ فرمایا جی تیرا عمل اس عمل دے نال مطابقت کر گیا، تیرے عمل دے اندر اے اخلاص تے للہیت اگر پیدا ہو گئی ہے، تو اگر اے زبان دے اوتے جملے لے آیا ہو کہ اللہ میں زندگی دے اندر جو بھی عمل کر رہا میرا ایک کوئی نعرہ ہے کہ ان صلاتی، میری نماز بھی تیرے واسطے ہے، میرا قیام بھی تیرے واسطے ہے، میرا رکوع بھی تیرے واسطے ہے، اللہ میرا سجدہ بھی تیرے واسطے ہے، تے میری جناب والا قربانیاں بھی تیرے واسطے نے، صدقات و خیرات بھی تیرے واسطے نے۔ اللہ جے دنیا تے میں ساہ لینا ہے تے تیری رضا واسطے، اگر میرا ساہ آنا بند ہو جانا ہے تے تاں بھی تیری رضا ہونی ہے۔ ہر عمل تیری رضا دے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا لوگوں شکر کرن دا اے آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے رب دیاں نعمتاں دا شکر کرنا، کہ 1000 نفل پڑھو تے پھر شکر ادا ہوئے گا، 10,000 نفل دی ادائیگی ہوئے تے پھر شکر ادا ہوئے گا۔ فرمایا جے میری اخلاص واسطے تے میری رضا واسطے تے للہیت واسطے بندہ مومن سچے دل دے نال ایک سجدہ بھی اگر اپنے رب واسطے کر لے گا تے یقیناً رب انہوں بھی شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ میرے رب دیاں خاص مہربانیاں نے او دے بندے دے اوتے کہ فرمایا اپنی نیتاں نو خالص کر لو، انما الاعمال بالنیات، جے تہاڈی نیت خالص ہوئے گی تے نیت کے مطابق عمل دا رب کریم فائدہ عطا فرماندا ہے تے اجر عطا فرماندا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت کو کسی نے پوچھا کہ احادیث مختلف نے انسان ایک عمل کرتا ہے اس عمل اتے 10 گنا انہوں ثواب ملتا ہے، دوجا عمل کرتا ہے 700 گنا تک رب تعالیٰ انہوں نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تے انسان دے اعمال اتے نیکیاں دے درجات مختلف کیوں نے؟ کسی عمل اتے 10 نیکیاں نے، کسی عمل اتے 90 نیکیاں نے، کسی اتے 700 گنا ہے۔ اس تو بھی زیادہ کریم رب دے فضل و عنایات تے اودیاں مہربانیاں موجود نے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے فرمایا کہ نیت بندہ مومن دی جتنی خالص ہوئے گی عمل دے اوتے اجر اتنا ہی زیادہ ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نیت انسان جتنی بھی خالص کرتا جائے گا، نیت تو مراد ہے کہ رب دی رضا دے عمل دے اندر شامل ہو جائے تے اودا ہر عمل دنیا کی زندگی دے اندر اپنے رب واسطے ہوئے تے نیت دے اندر جتنا زیادہ اخلاص پیدا ہوتا جائے گا، جتنی نیت صاف ستھری ہوئے گی، نیت جتنی چمکدار ہوئے گی، بندہ مومن دا عمل رب دے نزدیک اتنا قیمتی اور اتنا بھاری ہوئے گا، اتنا ہوتے اجر بھی زیادہ اللہ عطا فرمائے گا۔ ہر کام دے اندر رب تعالیٰ دی رضا، اللہ تعالیٰ دی خوشنودی، للہیت، او دا اخلاص بندہ مومن دے عمل دے اندر شامل ہونا چاہیے ہے۔ رب دی رضا واسطے انسان کوئی بھی عمل کرے اجر بڑا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اگر اللہ دی رضا واسطے 2 مسلمانوں دے درمیان صلح کراندا ہے، صرف اس واسطے نہیں کہ کوئی پنچایتی بڑا بڑا ہے، اس واسطے نہیں کہ اودی چدراہٹ بڑھ جائے گی، اس واسطے نہیں کہ کوئی دا قد کاٹ بڑا ہو جائے گا، صرف 2 مسلمانوں دے درمیان صلح کرا دیتا ہے اس نیت نال کہ رب تعالیٰ دی رضا دے اندر ہوئے گی، اللہ دی رضا واسطے عمل کرتا ہے تے انہاں دے معاملات دے اندر دخل اندازی کر کے صلح کرا دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر یہ عمل انہیں اللہ دی رضا واسطے کیتا، اس چھوٹے جے عمل دیتے اللہ 2 عمرے اور 2 حج دا ثواب بندے نو عطا فرما دیتا ہے۔ عمل چھوٹا ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے۔ اجر بڑا کیوں ہے؟ انسان دی نیت اتے سارا دار و مدار ہے۔ اگر نیت کے اندر اخلاص پیدا ہو گیا ہے، نیت اگر رب واسطے کر رہی ہے کہ یا
اپنے واسطے تے کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کریم نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کلیم میرے واسطے تو کی عمل کیتا ہے؟ عرض کی اللہ میں تیرے حضور نمازاں پڑھیاں نے، سر پر سجود ہویا، قیام کیتے نے، رکوع کیتے نے، میں دنیا تے نیک عمل کیتے. رب کریم نے فرمایا میرے کلیم یہ عمل تے تو اپنے واسطے کیتے نے، میرے واسطے تو کیڑا عمل کیتا ہے؟ فرمایا میرے واسطے عمل ہے کیا تو دنیا دی زندگی دے اندر کسی انسان نال محبت میری رضا دی خاطر کیتی ہے کہ نہیں کیتی ہے؟ اگر کسی کا دل دے اندر بغض رکھیا ہے تو کیا وہ دے اندر میری رضا شامل ہے سی یا تیری ذات دا عمل دخل موجود سی؟ فرمایا میرے واسطے تے عمل ہے، اگر کسی نال محبت کرتے میری رضا واسطے، اگر کسی نال بغض رکھتے تاں ہی رب دی رضا واسطے نہ. ذاتی کسی عمل میں عمل دخل دے اندر موجود نہ ہوئے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں الترغیب والترہیب کے اندر حدیث پاک موجود ہے. سیدہ عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حدیث پاک کی راویہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پوچھا کہ دین اسلام دی بنیاد مضبوطی کس عمل دے نال ہے، کہ اسلام مضبوط کیڑے عمل دے نال ہوئے گا؟ میرے کریم آقا نے صحابہ کو سوال کیتا تے ایک غلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کھڑا ہو گیا تے عرض کرتا ہے حضور اسلام دی مضبوطی یہ ہے کہ بندہ مومن نماز پڑھے. میرے آقا نے فرمایا گل تیری بالکل ٹھیک ہے، نماز دا مقام اپنا ہے، نماز دے ذریعے نال اللہ کریم راضی ہوتا ہے، رب دی خوشنودی ملتی ہے، رب دی رضا ملتی ہے، دنیا دی زندگی خوبصورت ہے، قبر آسان ہے، حشر کے معاملات آسان نے. گل تیری ٹھیک ہے لیکن میری مراد نو تو حال تک بھی نہیں پہنچیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام دی بنیاد بندے دے کس عمل دے نال مضبوط ہوندی ہے؟ صحابی پھر عرض کرتا ہے حضور روزے رکھن دے نال مضبوط ہوندی ہے. میرے آقا نے فرمایا گل تیری یہ بھی ٹھیک ہے لیکن تو میری مراد تک پھر بھی نہیں پہنچیا ہے. تے پھر عرض کی آقا اسلام دی مضبوطی حج کرن دے نال ہے، کیونکہ حج باہمی مساوات کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ایک لباس ہے، ایک میدان ہے، ایک کلمہ سب کی زبان اتے جاری ہے، سب مل کے ایک وقت دے اندر کعبے دا طواف کر رہے ہیں، ایک وقت دے اندر لبیک اللہم لبیک دی صدا آ رہی ہے، تیرا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کے اندر مساوات بڑی ہے، رنگ و نسل دا امتیاز کوئی نہیں ہے، چھوٹے بڑے دا فرق کوئی نہیں ہے، امیر اور غریب دا فرق ختم ہو گیا ہے. ایک لباس ہے. یا اللہ اسلام دی بڑی مضبوط بنیاد ہے حج. میرے کریم آقا نے فرمایا گل تیری یہ بھی ٹھیک ہے لیکن جیڑی میری مراد ہے حال تو اس دے تک بھی نہیں پہنچیا ہے. تو یا رسول اللہ پھر صدقات و خیرات پھر زکات دی ادائیگی ایدے نال اسلام دی بنیاد مضبوط ہوندی ہے، بندہ مومن دا اسلام اور دین مضبوط ہے. فرمایا گل یہ بھی ٹھیک ہے لیکن میری مراد تک حال بھی تو نہیں پہنچیا ہے. اونچی کہہ دو سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دی انتہائی خوبصورت عادت مبارکہ سی جس گل کا پھر پتہ نہیں چلنا تے پھر عرض کرنی واللہ اعلم ورسولہ. حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حضور آپ خود نظر عنایت کر دیں، آپ ہماری رعایت کر دیں، آپ خود نظر کرم کر دیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس عمل سے اسلام کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں، جس عمل سے بندے کا دین طاقت میں آ جاتا ہے، جس عمل سے اس کی اسلام کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں. وہ عمل کون سا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ عمل یہ ہے الحب للہ البغض للہ. فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر کسی سے تیرا پیار ہو تو رب کی رضا کے لیے ہو، اگر دل میں کسی کا بغض ہو تو وہ بھی رب کی رضا کے لیے ہو. ذات کا کوئی عمل دخل اس کے اندر موجود نہ ہو. فرمایا پھر تیرے دین کی بنیادیں مضبوط ہے، پھر تیرا اسلام مضبوط ہے. فرمایا یہ ہے اسلام کی مضبوطی کہ بندہ مومن کے ہر عمل کے اندر اپنے رب کی رضا شامل ہو جائے. اگر کسی سے بغض رکھتا ہے تو تبھی اللہ کی رضا ہو، دل میں کسی مسلمان کی محبت لے آتا ہے تو رب کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے. کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دائرے ہوتے خوبصورت عمل مبارک بھی ہے. آپ ایک مقام ہوتے کفار نہ لڑ رہے ہیں اور ایک کافر دوتے آپ نے غلبہ پا لیا ہے. بڑی خوبصورت حسین و جمیل مثال ہے. سبق ہے دے اندر بڑا عظیم کہ اللہ تعالیٰ دی رضا کس چیز کا نام ہے. البغض للہ کی ہے اور الحب للہ
للہ کی ہے، رب واسطے کسی نال پیار کرن دا مطلب کی ہے، رب واسطے کسی نال بغض و عناد رکھن دا مطلب کی ہے۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر دے نال لڑ رہے نے تے عرب دے اندر ایک دستور سی بھی اگر مد مقابل تے غلبہ پا لیا ہے تے زخمی ہو گیا تے مد مقابل ڈگ گیا ہے، عرب دے لوگ پھر اودے تے ظلم کرتے سن، اودے تے گھوڑے دوڑا دینے، پھر انہوں اذیت دے دے کے انہوں تکلیف دے دے کے مد مقابل دشمن نو مارنا، لیکن اس کافر نو نہیں پتا کہ ادا پلہ کدے نال پیا ہے، حضرت علی دے نال ہے۔ انہوں یہ نہیں پتا کہ اے پروردہ آغوش مصطفیٰ ہے، انہوں نہیں پتا کہ وہ علی ہے جنہوں پالیا بھی مصطفیٰ کریم نے ہے، جنہی تربیت بھی مصطفیٰ کریم نے فرمائی ہے۔ اس کافر نے ایک ایسی حرکت کی ہے، وہ بچنا چاہتا سی کہ شاید علی پاک نے میرے تے غلبہ پان تو بعد ہو سکتا ہے دستور عرب دے مطابق مینوں اذیت پہنچان، مینوں تکلیف دین، مینوں صدا صدا کے مارن۔ انہیں ایک حرکت ایسی کی تھی جدا مطلب ایسی کہ میں ایسا کم کر دیا کہ علی فوراً مینوں قتل کر دے تاکہ میں مزید اذیت اور تکلیف جنی دنیا تے ملنی ہے اس تو بچ جاؤں۔ انہیں ایک ایسا عمل کیتا، لیکن یہ خدا کو مان سی، انہوں یہ نہیں علم ہے کہ وہ سینے ہوتے علی شیر خدا بیٹھا ہے۔ انہیں کی کیتا ہے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے پاک دے نے تھوک دیتا ہے، جو نے عمل کیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینے تو اتر گئے تھے، انہوں چھٹ دیتا، انہوں معاف کر دیتا ہے، قتل نہیں کیتا۔ کافر بڑا حیران ہویا، کہتا ہے کہ غلبہ بھی ہے سی، قوت اور طاقت بھی ہے سی، قتل بھی کر سکتے سو، لیکن چھڑیا کیوں ہے؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں چلیا، میں پہلے جڑا عمل کرتا پیا سی او عمل کی سی، جے ہن میں کردا تے پھر عمل کی ہونا سی۔ فرمایا پہلے میرا عمل میرے رب دی رضا واسطے ہے سی، میں تینوں قتل کرنا سی اللہ دی رضا واسطے، تو دشمن خدا اور دشمن رسول ہے، میں جہاد کر رہا سی اپنے رب دی رضا واسطے تے میں تینوں قتل کرنا سی اللہ واسطے، لیکن ہن جڑی تو حرکت کیتی ہے یہ اندر میرا ذاتی عمل دخل پیدا ہو گیا ہے، میں ذاتی طور تے تیرے تے غصہ آیا ہے، لہذا ہن اگر میں تینوں قتل کردا رب دی رضا شامل نہیں سی ہونی، میری ذاتی انا شامل ہونی سی، میری ذاتی دشمنی شامل ہونی سی، لہذا میں ذاتی بدلہ تیرے کو لینا نہیں چاہتا، اس واسطے تینوں معاف کر دیتا ہے۔ علی شیر خدا پہ اس عمل نو رکھ کے کہ ایک مسلمان دا اتنا شاندار کردار ہے کہ کسی نو قتل کردا ہے کہ تاں بھی اللہ دی رضا واسطے، جے چھڑدا ہے تے تاں بھی اللہ دی رضا واسطے، جے محبت کردا ہے تے تاں بھی اللہ دی رضا واسطے، جے بغض رکھدا ہے تے تاں بھی اللہ دی رضا واسطے، اتنا حسین و جمیل عمل ہے۔ کافر متاثر ہو گیا، انہیں میرے نبی دا کلمہ پڑھا تے دین دے اندر شامل ہو گیا۔ یہ دین اسلام ہے، شیدے اندر انسان کو اس قدر درس ملتا ہے اخلاق عالیہ دا، اسوہ حسنہ دا، کہ دین کس چیز دا نام ہے، دین دی مضبوطی کس چیز دا نام ہے۔ ہر غرض بندہ مومن دا ہر ایک عمل، ہر ادی نیکی اخلاص للہیت، اللہ تعالیٰ دی رضا، رب دی خوشنودی، انسان انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیت ہوتی ہے۔ حدیث کدوں نازل ہوئی ہے؟ ہر شخص دے یہ زبان زد عام ہے، حدیث آسان الفاظ نے ہر انسان پڑھ لیندہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن مطلب کی ہے؟ ایک صحابی مکہ دے اندر موجود ہے، حال ہجرت کرندہ کریم رب نے حکم ارشاد نہیں فرمایا ہے، انہیں مدینہ طیبہ دے اندر رہنے والی ایک مسلمان خاتون نے نکاح دا پیغام بھیجا ہے۔ اس عورت نے شرط رکھ دی ہے کہ مکہ چھڑ کے مکہ جو ہجرت کر کے مدینے آ جا، یہ شرط پوری کر تیرا پیغام نکاح قبول ہوئے گا، شریعت قانون دے مطابق تیرے نال نکاح ہو جائے گا۔ صحابی رسول تک جدو یہ پیغام پہنچیا کہ انہیں ہجرت کرن تو گریز کیتا، تے اس وجہ تو گریز کیتا کہ لوگ کی کہنے گے ایک عورت نال نکاح کرن دی خاطر مکہ نو چھٹ کے مدینے چلا گیا ہے، مکہ نو چھٹ کے مدینے ہجرت کر گیا ہے۔ وقت گزر گیا تے جدوں اللہ کریم نے اپنے پاک حبیب نو حکم دے دیتا کہ محبوب مکہ نو خیر آباد کرو، خود بھی ہجرت کرو، غلامان بھی فرماؤ کہ مدینے ہجرت کر جان، مکہ دا ماحول سازگار نہیں ہے، ظلم و ستم دی انتہا ہو گئی ہے، لہذا مدینہ نو جا کے اپنا مسکن بناؤ۔ میرے آقا نے جدو ہجرت دا حکم دیتا ہے، حضور نے ہجرت کی تھی، باقی غلامان مصطفیٰ نے بھی ہجرت کی تھی۔ اس میرے آقا دے صحابی نو پھر خیال آیا کہ میں پیغام بھیجیا سی تے پیغام تے شرط سی کہ مکے تو مدینے ہجرت کر کے آ جا۔ انہوں نے کہا پہلے تے میں آپ جانا سی، ہن تے رب دا حکم آ گیا ہے، رب دے حبیب دا حکم آ گیا ہے، حکم دے
پیغام بھیج دیتا کہ تیرے شرط کے مطابق میں ہجرت کر کے آ گیا, پیغام نکاح نو قبول کرو. پیغام نکاح قبول ہو گیا, انہاں دا نکاح ہو گیا. جدو نکاح ہو گیا تے گل مدینے چ مشہور ہو گئی ہے, اور صحابی مشہور ہو گیا کہ مہاجر ام کیس ہے, کہ ام کیس واسطے ہجرت کر کے آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ایک گل چلدیاں پہنچ گئی ہے کہ فلاں صحابی نے آ کے مدینے فلاں عورت نو پیغام دیتا ہے کہ میں تیرے نال نکاح کرنے واسطے ہجرت کر کے آ گیا. تے نکاح بھی ہو گیا ہے, دونوں دی دین اسلام دے مطابق زندگی نوی شروع ہو گئی ہے. میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے, اس کی ہجرت ہے خدا اور اس کے رسول کے لیے. فرمایا جس نے ہجرت کی ہے عورت سے نکاح کرنے کے لیے, اس کی ہجرت ہے عورت سے نکاح کے لیے. جس نے ہجرت کی خدا رسول کے لیے, اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اور جس نے ہجرت کی مال و دنیا کمانے کے لیے, اس کی ہجرت مال و دنیا کے لیے ہوگی. اور جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے, اس کی ہجرت رب کے لیے ہوگی, اس پر اس کو اجر دیا جائے گا. اس موقع میں میرے آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے دل کے ارادوں پر ہے. انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے دل کے ارادوں پر ہے. فرمایا اس وجہ سے دل کے ارادوں کو خالص کر لو. دل کے ارادوں کے اندر اخلاص اور للہیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا, اس کی خوشنودی کو شامل حال کر لو. یقیناً جب عمل کے اندر اخلاص پیدا ہوگا اور یقین محکم پیدا ہو جائے گا تو رب کی رحمتیں تو پہلے بھی چمچم برس رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں کئی سو گنا تک پہلے بھی ثواب عطا فرما رہا ہے. لیکن وہ امام جلال الدین سیوطی کی بات ذہن میں رکھیں کہ جب لوگوں نے سوال کیا کہ نیکی ایک ہوتی ہے, اس پہ اجر کبھی 10 گنا ملتا ہے, کبھی 700 گنا تک چلا جاتا ہے. فرمایا ہر نیکی کا اجر انسان کی نیت کے مطابق ملتا ہے. نیت جتنی ستھری ہوگی اجر اتنا زیادہ ہوگا. نیت جتنی کامل ہوگی اجر اتنا کامل ہو جائے گا. اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دروازے پہ سائل آ گیا, اس نے آ کے دستک دی, رب کے نام پہ مانگا. گھر میں مہمان آ گئے, روٹی ایک ہے, نکرانی سے کہا کہ سائل کو دے دیں. اس نے کہا کہ گھر میں مہمان ہے, کھانا بھی اتنا ہی ہے کہ مہمانوں کے لیے بھی پورا نہیں ہے اور کچھ ہے ہی نہیں, آپ تواضع کیسے کریں گی, مہمان نوازی. فرمایا تجھے کہا ہے کہ دے دو. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کے ارادے میں کیا ہے, اخلاص ہے. اس کی نیت میں کیا ہے وہ رب جانتا ہے. کچھ دیر گزری, ایک شخص دروازے پہ آیا, اس نے 3 روٹیاں پیش کی, کہا یہ رابعہ بصری کے لیے, اس کو دے دیں. رب نے بھیجی ہیں وہ روٹیاں. آپ نے کو جب نکرانی لے کر گئی تو کہا سائل جو روٹیاں لے کر آتا ہے اس کو واپس کر دیں, یہ روٹیاں ہماری نہیں ہیں, دروازہ وہ بھول گیا ہے, یہ کسی اور کی ہیں. حالانکہ آنے والے نے کہا یہی ہے کہ یہ رابعہ بصری کی ہیں, لیکن وہ کہتی ہے میری نہیں ہے, اس کو واپس دے دو. لے گیا واپس. کچھ ہی دیر کے بعد پھر آیا ہے, پھر وہ 7 روٹیاں لے کر آیا ہے, کہا یہ رابعہ بصری کو جا کر دے دیں. آپ نے کہا اس کو واپس کر دیں, یہ رابعہ بصری کی نہیں ہے, یہ دروازہ بھول گیا, یہ کسی اور کے لیے آئی ہے. کچھ دیر کے بعد وہی بندہ پھر آیا ہے, اب کی بار 10 لے کر آیا ہے, کہا رابعہ بصری کو دے دیں. اب آپ نے رومال لے لیا, روٹیاں رکھ لی اور کہا اسے کہو کہ چلے جاؤ, یہ روٹیاں میرے لیے آئی ہیں. اب وہ جو نکرانی خادمہ تھی وہ حیران ہوئی, بندہ وہی ہے, پہلی مرتبہ بھی بات اس نے یہی کی, دوسری مرتبہ بھی, تیسری مرتبہ بھی یہی کی ہے. تو پہلی 2 مرتبہ رد کر دی, رابعہ بصری نے روٹیاں نہیں لی ہیں. تیسری مرتبہ جب 10 آئی ہیں تو لے لی ہیں. اس نے کہا راز تو پوچھوں, کہا کہ بات کیا ہے, اس کے اندر چھپا راز کیا ہے, اس سے پردہ اٹھائیے. کہا تجھے پتہ نہیں ہے, میرے رب کا وعدہ ہے جو میرے رستے میں 1 دیتا ہے, میں 1 کے بدلے میں اسے 10 گنا عطا فرما دیتا ہوں. زیادہ آئے تھے, میں نے 1 رائے خدا میں دی, اپنے ارادے میں, اپنی نیت میں میں نے اخلاص پیدا کر لیا کہ اللہ یہ عمل میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے. مجھے یقین تھا کہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے, وہ مجھے 1 کے بدلے میں 10 عطا کرے گا. کہا میرے رب نے میری آزمائش کی ہے, پہلے رب نے 3 بھیجی, میں نے کہا رب کا وعدہ پورا نہیں ہوا ہے. پھر 7 بھیجی, میں نے کہا رب کا وعدہ پورا نہیں ہوا ہے. جب 10 بھیجی تو میں نے کہا اب دے دو, میرے قریب رب کا وعدہ اب پورا ہو گیا. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے.
ارادوں پر ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے ولی اللہ کے جنازے میں شامل نہ ہوئے، موجود تھے، گھر میں تھے، بیٹھے تھے، جنازہ پڑھنے نہیں گئے۔ یہ بھی ولی ہے، جس کا جنازہ تھا وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ نیکوں کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ کئی جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والے بخشے جاتے ہیں، کئی جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پڑھنے آتے ہیں ان کی وجہ سے جنازے والا بخشا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا ولی ہے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کا جنازہ ہے وہ بھی بڑا باکمال ہے، لیکن پڑھنے نہیں گئے۔ لوگوں نے پوچھا امام جنازہ تھا آپ آئے نہیں ہیں، فرمایا دل کا ارادہ نہیں، انما الاعمال بالنیات، فرمایا نیت ہی نہیں بنی ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت میں اخلاص نہیں ہے، نیت کے اندر للہیت نہیں ہے، رب تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہے، عمل کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اگر ارادہ انسان کا درست ہو گیا ہے، ارادے کے اندر اگر چمک اور مضبوطی پیدا ہو گئی ہے تو عمل یقیناً رب کی بارگاہ میں مقبول بارگاہ خداوندی ہو جاتا ہے۔ انسان کے ارادے اگر پختہ ہوں تو پھر بظاہر دکھنے میں چھوٹے چھوٹے عمل بھی انسان کے پہاڑوں جتنے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے خزانے بھی ثواب پہاڑوں کی مقدار میں رب کریم عطا فرما دیتا ہے۔ اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دلی کے اندر رہنے والے اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ انہوں نے کول ایک مرید آیا، غریب آدمی ہے، ارادت مند ہے، عقیدت مند ہے، 6 بیٹیاں نے، شادی کرنی ہے، غریب ہے۔ آگے کہتا ہے شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ دعا کریں اللہ میرے لیے کوئی اسباب پیدا کر دے، میں اپنی بچیوں کی رخصتی کر دوں۔ اس دور میں، اس زمانے میں ایک بچی کی شادی پر 1000 دینار خرچ آتا ہے، روز آتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، ساتھ ہی خانقاہ کے ایک عیسائی کا ڈیرا ہے اور امیر آدمی ہے، وہ اس غریب آدمی کو، عقیدت مند کو، ارادت مند کو تانے دینے شروع کرتا ہے، کہتا ہے تو روز جانا ہے اس خانقاہ دے ہوتے تے جا کے دعاواں کروانا ہے تے تیرا کم ہوندا کوئی نہیں ہے۔ تے اس نے کہا اے گلاں نہ کر، تینوں کی پتہ ہے کہ میں کدے در تے جانا تے رب تعالیٰ نے اس بندے نو کمال کی عطا کیتا ہے۔ تے جدوں وہ گلاں کردا ہے تے وہ کہن لگا کہ میں تینوں ایک گل دساں تو انج کر، جہدے کول تو دعاواں کروانا ہے انہیں تینوں کی دینا ہے، جا انہوں کہا کہ میرے ڈنگراں نو آ کے پٹھے پایا کرے تے میں 6000 دینار تینوں دے دینا، تو اپنی بیٹیاں دی جا کے شادی کر۔ ہن دا پیار سی شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرید سی، لڑ پیا عیسائی دے نال، وہ کہندا ہے تینوں پتہ نہیں ہے تو کدے متعلق تے کی گلاں پیا کردا ہے، تیرے ورگے اس در تے کئی نوکر تے چاکر لگے پھردے نے تے تو گل کڑی کر دیتی ہے۔ جدوں لڑ پیا تے گل حضرت شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچ گئی ہے، آپ سر دے اوتے رومال لپیٹ کے رات کو اس عیسائی دے ڈیرے اوتے پہنچ گئے۔ حضرت شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تے جا کے اس عیسائی نو کیا ہوئے تو اپنے معاہدے ہوتے کار بندے جڑی تو گل کیتی ہے میرے مرید نال او دے اوتے پکا ہے کہ نہیں؟ کہتا میں پکا اس گل دے اوتے، میرے ڈنگراں دی 6 سال تکر تینوں چارہ انہوں نے پانا پینا ہے، انہوں دی خدمت تے میں 6000 دینار دے دیا گا تیرے عقیدت مند تیری عزت مند نو، جا کے اپنی بچیاں دی شادی کرے۔ فرمایا مینوں قبول ہے، ایک شرط میری ہے، نماز دے ٹائم تے تیرے ڈنگراں نو پٹھے نہیں پاواں گا، باقی تیرے ڈنگراں دی خدمت کراں گا، لیا 6000 دی لے لے۔ مرید نو پتہ چل گیا، بڑا پریشان ہویا، مرید نو فرمایا کہ تمہیں گلاں باقی چھڈ دے، شرف الدین جانے تے او دا کم جانے، تو 6000 دینار لے تے جا کے اپنی بچیاں دی رخصتی کر، جا کے اپنی ماں۔ شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس عیسائی دے ڈیرے تے دے ڈنگراں نو پٹھے پا رہے ہیں، انہاں دی خدمت کری جا رہے ہیں تے بادشاہ وقت معاہدہ لکھا گیا، خط بندگی، غلامی کا خط اس دور میں لکھا جاتا تھا، خط بندگی طے ہو گیا، لکھا گیا، قاضی کے پاس بھی لے جایا گیا۔ بادشاہ وقت عقیدت مند سی حضرت شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا، انہوں پتہ چلیا 12000 دینار لے کے شرف الدین کو پہنچیا، کہتا ہے حضور یہ 12000 دینار لیں اور عیسائی کے پیسے اس کو دیں اور اپنی جان چھڑوا لیں۔ فرمایا میرے کام میں دخل اندازی نہ دے بادشاہ وقت، اگر تجھے پیسے دینے ہیں تو تو بھی دے دے، ان کو بھی استعمال کر لوں گا، اگر دینے ہیں تو تو بھی دے جا، نہیں تو لے جا اپنے پیسے، میرے کام میں دخل اندازی نہ کر۔ بادشاہ وقت نے بھی 12000 دینار دے دیے، فجر کی نماز پڑھ
پڑھنے جو گئے حضرت شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ پھر کھڑے ہو گئے مسجد کے اندر، پھر اعلان کر دیا اور پہلے اس کی 6 بچیوں کا انتظام کر دیا ہے، اب کوئی اور ہے جس کے لیے مشکل ہو بچیوں کی شادی کرنا اور ان کے معاملات کو کرنا، آ جاؤ 12,000 دینار اور آئے ہیں، فجر کی نماز پہ ان کو بھی بانٹ آیا ہے، پھر عیسائی کے کام پہ چلا گیا ہے، کام کر رہا ہے۔ کسی نے جا کے عیسائی کو بتایا اوے تیرے کو پیسے ہونا تیری جان تیرے کو جان چھڑان واسطے نہیں لائے، اگر جان چھڑانی ہوندی تے 12,000 دینار آئے نے 6,000 دینار تیرے منہ دے اوتے مار دے تے تیرے کو جان چھڑا کے اپنی خانقاہ تے جان دے، تیرے کو جان نہیں چھڑائی 6 سال تیرے جاناں نو پٹھے باندھ دے معاہدے اوتے کار بند نے۔ عیسائی نو جدوں پتہ چلیا تے روندا روندا حضرت شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ دے قدماں دے اندر جا کے ڈگیا تے جا کے پوچھتا ہے کہ بلا جے تہاڈے کولوں 12,000 دینار آئے سن تے تساں 6 مینوں دے کے اپنی جان چھڑا جاندے، فرمایا اوے تیرے کولوں 6 میں جان چھڑان واسطے نہیں لائے تے 12,000 دینار بادشاہ کول بھی جان چھڑان واسطے نہیں لائے، میں اپنا عمل اپنے رب دی رضا واسطے کیتا ہے، رب دی رضا واسطے کیتا ہے۔ تے عیسائی روندیاں روندیاں کہندا ہے جے غلام اتنے اچھے اخلاق والا ہے تے ایدہ رسول کتنے اچھے اخلاق والا ہوئے گا، انہیں کلمہ پڑھیا تے وہ بھی غلامی مصطفیٰ دے اندر آ گیا۔ اس واسطے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن دے دین دی مضبوطی یہ ہے الحب للہ البغض للہ، اگر کسی نال پیار ہے تے تاں بھی اللہ دی رضا واسطے، جے بغض ہے تے پھر بھی اللہ دی رضا واسطے ہے، اے دین اسلام دی مضبوط۔ حضرت علی الموفق رحمت اللہ تعالی علیہ دمشق دے اندر شام دمشق دے اندر رہن والا جتیاں دا کام کردا سی، جتیاں بنانیاں لوگاں دیاں تے پالش کرنیاں تے جوڑیاں تے گنڈنیاں دا ایک کام سی، تھوڑے تھوڑے پیسے روز انہیں اکٹھے کرنے، وہ دیکھو 3,000 دینار اکٹھے ہو گئے۔ پہلے دن کو نیت رکھی سی، ارادہ کیتا سی انہیں کہ میں جدو رقم جوڑ لاں گا تے پھر رب تے گھر جاواں گا حج بیت اللہ دی ادائیگی کراں گا، پوری زندگی لگی انہوں، ایک ایک درہم اکٹھا کرتا رہا، ایک ایک ٹکا انہیں جوڑیا، زندگی گزر گئی، بڑھا ہو گیا، 3,000 دینار جڑے ہو دے کھولتے، حج دا موسم آیا تھے انہیں بھی تیاری کر لی آج واسطے۔ حضرت علی الموفق رحمت اللہ تعالیٰ ہے دمشق دا رہن والا، کافلہ صبح نو تیار ہے، رات نو بیوی بچیاں نے اچھے کھانے دی فرمائش کر دیتی ہے، ساری زندگی غربت دے اندر بسر کی، جتیاں بناتا رہا، پیسے جوڑتا رہا، حج تے جا رہا ہے، بیوی بچیاں نے فرمائش کر دیتی ہے، لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں کہ فرمائش پوری کیتی جائے، نال دے گھروں خوشبو آئی آلہ کھانے دی، گوشت پکن دی، ارادہ کیتا کہ اس زمانہ چنگا سی، کہتا ہے پڑوسیاں کو منگ کے بچیاں دی فرمائش پوری کر دینا، سویرے کافلے نال ٹور جانا ہے حج دے ہوتے، جا کے دستک دیتی، پڑوسیوں کو سالن منگیا، جدو سالن منگیا تے پڑوسی دی آہ نکلی، کہتا ہے حضور جو کھانا گھر میں بن رہا ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کہا کہ وہ کیسا کھانا ہے جو حلال میرے لیے نہیں ہے، کہا کئی دن سے گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بچوں کو تسلی دینے کے لیے ایک مردار کا گوشت ہنڈیا میں پانی میں کھڑا کیا ہے، وہ ابل رہا ہے پانی کے اندر، بچوں کو تسلی دے دے کے سنا دیا ہے کہ یہ پک رہا ہے، پک جائے گا تو تمہیں کھانے کے لیے دیں گے، یہ پک رہا ہے تمہیں دیں گے، کہا وہ مردار کا گوشت ہے، اس کے دل کو چوٹ لگی، کہا آج تیرے پڑوسی دے حالات انج دے ہوں کہ تیرے حج تے جان دا کی فائدہ ہے، 3,000 دینار چکے تے لے آیا پڑوسی نو آن کے دے دیتے، کہندہ ہے حج دا ارادہ کینسل ہے، اے پیسے پھڑ مردار دا گوشت چھوڑ تے اپنے بچیاں نو رزق حلال کھوا، کئی دن تو جڑا تیرا فاقہ ہے اس فاقے دے نشان مٹا دے انہوں ختم کر دے۔ حضرت علی الموفق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کافلہ ٹر گیا ہے مکے دی طرف، لیکن میرے رب دا اے بندہ حضور دا اے غلام جنہیں ساری زندگی حج واسطے پیسے جوڑے، آج پھر دمشق کے اندر رہ گیا ہے، دنیا حج تو جا رہی ہے، لیکن منظر کی ہویا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میری آنکھ لگی تھی، میں ایک خواب پہ کیا،
دو فرشتے میری خواب کے اندر مینوں نظر آئے تے آپس کے اندر گلاں پہ کر دیں تے ایک دوسرے کو پوچھدا ہے اس سال لوگ حج کرن کتنے آئے نے؟ دوجا فرشتہ کہندا ہے 6 لاکھ بندہ اس سال حج کرن واسطے آیا ہے۔ اس زمانے دی گل ہے، ہن تے 25-30 لاکھ دے قریب جا کے لوگ حج کر دیں ایک وقت دے اندر۔ اس دور دے اندر 6 لاکھ بندہ حج کرن گیا ہے تے فرشتہ کہندا ہے 6 لاکھ بندہ حج تے آیا ہے، رب نے حج کسی دا بھی قبول نہیں کیتا ہے۔ 6 لاکھ بندہ حج واسطے آیا ہے، حج کسی دا قبول نہیں، طواف کسی دے قبول نہیں، سعی کسی دی قبول نہیں، نفل کسی دے منظور نہیں، میدان عرفات وچ بیٹھنا کسی نو کم نہیں آیا، میدان مزدلفہ تے رات گزارنا تے گریہ جاری کرنا کسی دا قبول نہیں ہویا، میدان مینا دے اندر شیطان نو کنکر مارنے تے سر منڈانا جا کے تے قربانیاں کرنا رب نو کسی دا منظور نہیں آیا۔ ایک عمل ہویا ہے، وہ عمل ہے ایک بندہ ہے دمشق دے اندر رہندا ہے، حج کرن کوئی نہیں آیا، انہیں ایک عمل کیتا ہے، اس دے عمل دی وجہ تو رب نے او دا حج بھی قبول کیتا ہے، او دی وجہ تو باقیاں دا حج بھی قبول کیتا ہے، او دی وجہ تو باقیاں دا حج بھی قبول کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک دی جو آنکھ کھلی ہے، آپ دمشق پہنچے کہ پتہ لیا جا کے حضرت علی الموفق رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا لوگ نو مبارکبادیاں دے رہے ہیں، آگے لوگ علی الموفق نو مبارکبادیاں دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تے حج کرن گیا ہی نہیں، وہ کہتا ہے ہم نے آپ کو